Assalamu alaikum viewers, this is your host Aisha Ahmed and yet again we are with another episode. So today we have another high achiever with us who has achieved not only 100 marks in F7 but has been a persistent leader of good marks. And just for 2 marks she left a merit in SBR. So without any further ado, let's catch up on our guest, Miss Rija Ehtisam. Assalamu alaikum. I hope you are doing well and everything's good with you. تو پہلے آئی لائک ٹو کنگریچولیٹ یو تھینک یو کہ آپ کے اتنے اچھے مارکس آئے ہیں. فرسٹ آئی ووڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ یو فار F7 جس میں آپ کے 100 مارکس آئے. تو آئی بلیو وہ آپ کی فرسٹ پوزیشن تھی. سو ہاؤ ڈیڈ یو ریئیکٹ ٹو دیٹ؟ Okay, so initially the results was released at I think 4 a.m. and I was sleeping and when I woke up I saw the results. تو جب 100 دیکھے تو آئی ڈو ناٹ بلیو کہ ایکچولی آ سکتے ہیں. سو آئی سو دا SMS. ٹھیک ہے, پھر میں نے جب ای میل کھولی میں نے کہا ای میل چیک کر لیتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو, بٹ آبویسلی وہ 100 ہی تھے. تو مائی ریئیکشن واز بہت ٹائم لگا وہ سمجھنے میں کہ ایبزارب کرنے میں, بیکاز یوزلی آپ اسکلس میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ کا 100 آئیں گے. فاؤنڈیشن میں آپ پھر کر رہے ہوتے ہو بٹ اس میں نہیں کر رہے ہوتے. تو یس ڈیفینٹلی تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا, ڈفیکلٹ ریئیکشن تھا. آپ کے ٹیچرس کا کیا ریئیکشن تھا جب ان کو پتہ چلا لائک واٹ آر دی آڈس آف پورے 100 مارکس؟ سو ہاؤ واز اٹ؟ یس سر, فہد کمال سے میں نے پڑھا تھا تو ہی واز ویری ہیپی اباؤٹ اٹ اور بہت کنگریچولیٹ کیا مجھے اینڈ ایوری ون اراؤنڈ می بہت سپورٹ کیا انہوں نے. اینڈ سب لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو جرنی میں آپ ضرور ہم سے کنسلٹ کیا کریں اینڈ سوال پوچھا کریں. سر نے بہت خوش ہوتے تھے کہ تم جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا یو آلویز کنسلٹیڈ می, کہ کویشچنس کلیکٹ کر کے آپ رکھتی تھیں اور آپ پوچھتی تھیں مجھ سے. تو ہی واز آلویز دیئر فار می اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ وہ سوال جو ہے کوئی سالو کرواتے تھے وہ. اچھا, SBR میں بھی یو گاٹ لائک ریئلی گڈ مارکس. پہلے میرٹ نہیں تھا ود اے لٹل اماؤنٹ آف ایوریج, بٹ کوئی بات نہیں, بٹ اسٹل اٹ واز اے ریئلی گڈ مارکس. سو ہاؤ ڈیڈ یو مینیج دیٹ؟ پھر اس کے بعد ایک ایفرٹ آپ نے پٹ کری ہوتی ہے, تو وہ کس طرح سے آپ نے تحقیق کیا؟ سو بیسکلی FR اور SBR کا جو ڈفرینس ہے وہ یہی ہے کہ FR از مور اباؤٹ کیلکولیشن بیسڈ, وہ کیلکولیشن کرواتے ہیں, اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. اینڈ SBR از مور آف اے ڈسکرپٹیو سارٹ آف اے پیپر, اس میں آپ کو رائٹنگ بہت زیادہ کرنی ہے, اسپیشلی اسٹینڈرڈس ہیں. سو اف یو نو اباؤٹ یو ہیو ٹو نو ایوری تھنگ اباؤٹ اسٹینڈرڈ, نالج بیس. بالکل, آپ کو نالج پہلے ہونی چاہیے, ڈیفینیشنس, کرائٹیریا ود دا اسٹینڈرڈ. دین یو ہیو ٹو لنک اٹ ود دا سینیریو, جو بھی کیس اسٹڈی دی ہوئی ہے آپ کو اس سے لنک کرنا ہے, آپ کو بتانا ہے. دین یو ہیو ٹو اسٹارٹ اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ. پھر اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ آپ کو ایکسپلین کرنا ہے. دین یو ہیو ٹو گیو اے کنکلوژن ویدر اٹ میٹ دا اسپیسیفکیشن آف دا اسٹینڈرڈ اور ناٹ. تو آپ کو پورا ڈسکرپٹیو بیس پیپر. ایگزامینر از مور انٹرسٹیڈ ان دا ڈسکرپشن. وہ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ ہم F7 سے کر رہے ہیں, F3 میں بھی کر رہے ہیں, بٹ ناؤ SBR از مور کہ آپ لکھ کے ایکسپلین کریں کہ اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. تو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. اینڈ یو ہیو ٹو اسٹارٹ ود دا بیسک نالج آف اسٹینڈرڈ, ڈیفینیشنس, کرائٹیریاز, اینڈ دین یو ہیو ٹو لنک اٹ ود دس کیس. آپ ڈائریکٹلی سوال کو نہیں کر سکتے اور پراپر ہیڈنگس ڈالنی ضروری ہیں فار اے ویل اسٹرکچرڈ آنسر. اچھا, جیسے ابھی آپ نے مینشن کیا کہ آپ نے ویل اسٹرکچرڈ آنسرس پریپیئر کیے اور مطلب زیادہ انالیسس پہ فوکس تھا. سو وڈ یو لائک ٹو ٹیل دا اسٹوڈنٹس ہو آر پرسیوئنگ دس ایگزام ابھی کرنٹلی ویدر اٹ SBR اور F7, تو اس کے اندر وہ کس طرح سے واٹ ول گیو دیم دی ایج کہ وہ بھی اتنے اچھے ایگزامس پاس کریں؟ اوکے, سو F7 میں نے دیا تھا لاسٹ ایئر سپٹمبر میں, اور میں نے اسٹارٹ کیا تھا اس کے لیے آئی سیٹ فار 2 months, جولائی اینڈ اگست, اینڈ آئی واز آلسو پریپیئرنگ فار F4 along with it. تو F7 یہ تھا کہ اٹ واز مائی فرسٹ اسکل پیپر, تو ویسے ٹرانزیشن تھی فرام این MCQ بیسڈ پیپر ٹو اے CRQ بیسڈ پیپر. اور انیشلی کیونکہ مجھے کوئی پریکٹس نہیں تھی کہ ایگزام ہوتا ہے کمپیوٹر بیسڈ, تو ٹائپ کرنے میں مسئلہ ہوتا تھا ڈیفینیٹلی. تو CRQ جب اسٹارٹ ہوئے تھے تو میں نے یہ کیا تھا کہ جتنے بھی کیپلان کے میں کویشچنس تھے 37 CRQs تھے, اور فائنل اکاؤنٹس اینڈ کنسالیڈیشن سب میں نے کرے تھے اٹیمپٹ, اور بھی ٹائپ کر کے کمپیوٹر پہ. ٹھیک ہے, اور یہ تھا کہ میں بتا دیتی ہوں کہ آؤٹ آف دوز 37 کویشچنس ہارڈلی 5 to 6 ایسے کویشچنس تھے جنہیں میری اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن ایکچولی بیلنس ہوئی تھی. اینڈ ادر دین دیٹ بیلنس نہیں ہوتی تھی. لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں کہتی تھی کہ جب بھی میں مارکنگ اسکیم چیک کرتی تھی, چیک کے کیا مسئلے تھے, کیا کیوں نہیں بیلنس ہو رہی تھی, میں کبھی یہ نہیں کہتی تھی کہ ابھی نہیں ہو تو ایگزام پریشر میں کیسے ہوگا. میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ میں بیلنس کر کے رہوں گی ان دا ایگزام. میں ہمیشہ یہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلتی تھی جب بھی میں سوال سالو کرتی تھی F7 کا. اور پھر جب ایگزام آیا تو بہت زیادہ اوبیسلی انزائٹی تھی. پھر جب ایگزام اسٹارٹ ہوا تو اٹ وینٹ ویری گڈ, اور پھر پہلی اٹیمپٹ میں نے بیلنس کر لی تھی. مجھے دوبارہ سے گو تھرو نہیں کرنا پڑا اس کو, اور پہلی اٹیمپٹ میں بیلنس ہو گئی تھی. تو اٹ واز ویری گڈ. اب میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی 90+, بٹ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ 100.
مجھے اندازہ تھا پیپر اچھا ہوا ہے بٹ 100 واز اوبیسلی آؤٹ. اچھا ایسے کوئی اسٹڈی ریسورسز اور اسٹڈی پلیٹ فارمس جو آپ نے یوز کیے ہوں پرسنلی دیٹ ہیلپ یو along with it؟ سو F7 میں نے کٹس کری تھی کیپلان اور BPP دونوں کری تھی. دین میں نے ریڈنگ جو ہے وہ اسٹڈی ہب سے ہی کری تھی سر. اوکے ٹھیک ہے. اور باقی تھا کیپلان کی میں نے سارے کویشچنز اٹیمپٹ کیے تھے. CRQs 37 CRQs اور فائنل اکاؤنٹنگ کنسالیڈیشن یہ میں نے ٹائپ کیے تھے. اور رپورٹ رائٹنگ میں کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا تو اس میں نے 2-3 اٹیمپٹ کیے تھے ٹائپ کر کے. بٹ باقی سارے میں نے جو ہے ریڈنگ کر لی تھی فرام دا ایگزامینر رپورٹس تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ کس طریقے کی سارٹ آف کویشچنز کین بی ایکسپیکٹیڈ. اچھا ٹو گیٹ سچ گڈ مارکس یو مسٹ بی لائک ریئلی کنسسٹنٹ آبویسلی. تو کنسسٹنسی کس طرح سے آپ نے مینیج کی؟ کیونکہ ایک آتا ہے آپ کا پٹ فال ہوتا ہے یو لٹرلی باؤنس بیک ون ٹائم کہ بس بہت ہو گیا ہے آئی ایم ڈن ود اسٹڈیز. سو ہاؤ ڈیڈ یو مینیج دیٹ؟ مطلب ہارڈ ورک آبویسلی پیز آف, تو کس طرح آپ کنسسٹنٹ رہے؟ سو اٹ از ویری امپورٹنٹ اور ڈسپلن اور موٹیویشن تو بہت زیادہ ضروری ہے اس جرنی میں. بٹ آنیسٹلی دیر آر پوائنٹس میں آپ بہت زیادہ لو فیل کر رہے ہوتے ہو ان دس جرنی کیونکہ آپ زیادہ انٹریکشن نہیں کر رہے ہوتے. دیر از ناٹ یونیورسٹی لائف ہیئر. تو آپ کو بیسکلی آپ کچھ ٹائم کیا کریں کہ تھوڑا سا اسٹڈی سے ہٹ کے کچھ سوچیں جو آپ کو انٹرسٹ پیدا کرتا ہے. آپ اندر اف یو وانٹ ٹو پلے اسپورٹس, اف یو وانٹ ٹو انٹریکٹ ود پیپل, آپ کچھ فوڈ از اے ویری گڈ تھیراپی, آپ کچھ اچھا سا کک کر لیں اور سم تھنگ. تو بیسکلی جو آپ کو پسند ہے وہ آپ کر لیں. ٹھیک ہے. اپارٹ فرام اسٹڈیز آپ کچھ جگہوں پہ اپنا ٹائم اسپینڈ کریں. اینڈ یہ بھی سوچیں کہ جو آپ کر رہے ہیں واٹ از دا مین ریزن. یو آر بیسکلی یو ہیو ٹو میک اے کریئر آؤٹ آف اٹ. یو ہیو اے بس مچ بگر گول. تو جیسے یہ ٹائم گزرے گا سو یو ول سی کہ اٹ واز آل ورتھ اٹ. کیونکہ لانگ ٹرم تھنکنگ. بالکل ایسی ہے. Yeah, I truly understand what you just said. It was lovely meeting you, Riza. And thank you so much viewers for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.